بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سے یہ قرارداد پاس کی گئی ہے کہ عمران خان کا مقدمہ ملٹری کورٹ کے اندر چلانا ہے، عمران خان کے مقدمے کو ملٹری کورٹ کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے اور وہاں پر عمران خان کے اوپر ٹرائل کیا جانا ہے، عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا ہے، تو اس کے بعد سب کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے اختلافات اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اختلافات نہ صرف نون لیگ کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، دونوں کے آپس کے اندر بھی اختلافات ہیں اور ان کی پارٹیوں کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ اب یہ اختلافات ایک جگہ پر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اہم ترین خبریں آ رہی ہیں اور ان کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ یا ٹرائل یا ملٹری کورٹ کے اندر یہ تمام چیزیں یہ پینڈنگ ہو سکتی ہیں۔ یہ ان کو صرف ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر کو بلڈ اپ کیا جائے اور عمران خان کو کسی طرح سے سرنڈر کرنے کے اوپر مجبور کیا جائے۔ لیکن عمران خان جس طرح سے ڈٹا ہوا ہے، عمران خان جس طریقے سے انکار کر رہا ہے سرنڈر کرنے سے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے کور کمانڈر کوئٹہ جنرل آصف غفور، جنرل آصف منیر، آرمی چیف جو اہم ترین جنرل ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سچویشن پیدا ہو چکی ہے، کرٹیکل اور اہم ترین جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ شہباز شریف کو گھر بھیجنا ہے، ملک کے اندر انتخابات کروانے ہیں۔ دیکھیں، اس حکومت کو اصل میں ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے ملک کے اندر ایک تو بجٹ پیش کرنا ہے اور بجٹ پیش کرنے سے پہلے آپ نے جو آئی ایم ایف ہے اس کے ساتھ ڈیل ڈن کرنی ہے، ڈیل آپ نے طے کرنی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب شہباز شریف نے میڈیا کے ساتھ بات چیت کی ہے اور انٹریکشن کیا ہے، میڈیا کے ساتھ جو باتیں کی ہے، اصل میں دیکھیں، آپ وہ والا جملہ یاد کریں، آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یہ ملک کا وزیر اعظم اور باتیں آپ دیکھیں کس طرح کی وہ کر رہا ہے۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو کے اب جب اس کو پتا تھا کہ اس نے آگے وزیر اعظم بننا ہے تو اس نے اس وقت کیا بات کی تھی جب عدم اعتماد آنے والی تھی عمران خان کے خلاف، آج سے تقریباً کچھ 14-15 مہینے پہلے۔ اس وقت شہباز شریف نے ایک جملہ کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یعنی کہ جو بھکاری ہے وہ فیصلہ نہیں کرتے، ان کے پاس فیصلے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ جو شہباز شریف کا جملہ تھا وہ آج ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے۔ آج آئی ایم ایف کے ساتھ جس طریقے سے شہباز شریف نے منگتا بن کے، بیکاری بن کے، مانگنا کہ عمران خان، شہباز شریف نے جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے منتیں کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی جانب سے ڈیل نہیں کی گئی۔ ان کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا۔ حالانکہ شہباز شریف نے کہا کہ میں نے جتنی شرائط ان کی تھیں، جتنی ان کی شرطیں تھیں، وہ تمام کی تمام شرطیں میں نے مان لیں، تمام شرطوں کے اوپر میں نے کام کر دیا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ مہنگائی کر دو، شہباز شریف نے کہا کہ میں نے اس سے ڈبل کر دی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے نہ تو پاکستان کی پرواہ ہے، نہ عوام کی پرواہ ہے، نہ کسی اور کی پرواہ ہے، نہ پارٹی کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کی پرواہ ہے، نہ ملک کی پرواہ ہے، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ملک کے اندر مہنگائی کریں، انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈبل کرنی ہے، میں نے ٹرپل کر دی، لے اور بتائیں، حکم لگائیں آپ، لیکن ہمیں ڈالر دیں بس۔ اچھا، شہباز شریف نے کہا کہ آپ ڈبل کی مہنگائی کی بات کریں، میں ٹرپل کر دیتا ہوں، ٹرپل کر دیں۔ قیمتیں کس کس کی بڑھانی ہے؟ شہباز شریف نے کہا کہ کس کس کی قیمتیں بڑھانی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں، یہ پوری لسٹ ہے، ان کی قیمتیں بڑھائیں۔ شہباز شریف نے ایسے راتوں رات کی قیمتیں بڑھا کے او ماری، انہوں نے کہا کہ یہ لے، یہ بھی کام کر دیا، اور بتائیں، حکم لگائیں۔ اس طرح سے کوئی بھی غلام بن کے، جو عمران خان نے کہا تھا نا بڑا مشہور جملہ کہ ہم کو غلام ہیں، ہم آپ کو غلام لگتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آج وہ صحیح معنوں میں آپ کو غلام نظر آتا ہے کہ جو شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی تمام کے تمام شرائط بالکل اسی طرح سے ماننی ہے جس طرح سے انہوں نے کہا، بلکہ اسے ڈبل ہی ہم نے مان لی ہے۔ انہوں نے کہا مہنگائی کریں، اب ادھر ٹیکس لگائیں، عوام کے اوپر اتنا آپ نے برڈن ڈالنا ہے، ادھر آپ نے اس محکمے کے اوپر اتنا پریشر ڈالنا ہے، یہاں آپ نے ایسے کرنا ہے، یہاں آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو اگر ملک کس طرح سے چلیں گے؟ اس طرح سے تو کوئی محلے کے اندر، کوئی مارکیٹ کے اندر دکان بھی نہیں چلاتا جس طرح سے یہ ملک چلا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف جو ان کو کہہ رہا ہے، بھئی پھر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیں ملک، آپ چھوڑیں، گھر جائیں، آپ سے اگر نہیں چل رہا، ساری پالیسی، ساری چیزیں، تمام کی تمام ایک ایک چیز کی اچی بچی آپ کو
آئی ایم ایف نے بتانا ہے، امریکہ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، صبح آپ نے یہ کرنا ہے، شام آپ نے یہ کرنا ہے، رات کو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے باتھ روم جانا ہے تو آئی ایم ایف سے پوچھ کے جانا ہے، آپ نے روٹی کھانی ہے تو آئی ایم ایف سے پوچھ کے کھانی ہے، آپ نے پانی پینا ہے تو آئی ایم ایف سے پوچھ کے پینا ہے۔ یہ اگر اس طرح کے کام کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو ضلالت، آج جس قسم کی ضلالت کا سامنا پاکستان کر رہا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے، ان پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے، آج پھر یہ پاکستان کے حصے میں یہ ضلالت آنی ہی آنی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ پاکستان کے حصے میں ضلالت آئی ہے۔ یہ اصل میں ذمہ دار ہیں۔ اب یہ والا معاملہ جب سامنے آیا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کی بڑی فکر ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کی بڑی تشویش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کس قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ملک کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے، ملک کے اوپر کس طرح سے ان لوگوں نے پابندیاں، کس طریقے سے ان ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، فائنینشلی جکڑنے کے لیے، جکڑ بند کر کے، مالی طور پر، فائنینشلی مکمل طور پر ہم نے گلا دبا کے جو اس کی اکانومی ہے پاکستان کی اس کو ہم نے مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے، یہ آج وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ چکی ہے، اور یہ باتیں جنرل آصف غفور نے اپنے خطاب کے دوران کہیں، جنرل آصف منیر نے اپنے خطاب کے دوران کہیں کہ ہم نے پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے، پاکستان کے جو معاملات ہیں عالمی سطح کے اوپر اور یہاں پر، ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور بہتر کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، فائنینشلی ہم نے اپنے آپ کو ایک طاقتور قوم بنانا ہے۔ جتنی دیر تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، ہمارے اوپر کوئی ہمارے ساتھ چلنے کو، کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ہمارے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، کوئی اعتماد نہیں کرے گا، اور نہ ہمارے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا۔ یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا۔ آج کے دور میں جہاں پر سوشل میڈیا کا دور ہے، مین سٹریم ٹی وی چینلز کے اتنی زیادہ بھرمار ہے، ان کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، انفارمیشن اتنی زیادہ ہے، اس میں اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اس میں اگر آپ اس طرح سے ملکوں کے ساتھ مذاق کریں گے اور آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، عوام کے ساتھ، انسانی حقوق کا اس طرح سے پامال کریں گے، ان کو خراب کریں گے، اور اس طرح سے آپ ملک کے اندر چلانے کی کوشش کریں گے معاملات کو، پھر آئی ایم ایف یہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا۔ اب یہ تمام کی تمام بریفنگ رپورٹس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جنرل آصف غفور اہم ترین، لیکن وہاں سے کریم آتی ہے کوئٹہ سے، ان کی جانب سے جنرل آصف منیر کے سامنے رکھی گئی ہے، اور فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو موقع دینا، اصل میں معاملہ مقصد یہ ہے کہ جو عوام جس کو چننے، عوام جس کو منتخب کرے، عوام جس کو لے کر آئے، اس کو موقع دے دینا چاہیے، اور شہباز شریف کو فوراً گھر بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا نکمہ، اس طرح کا نااہل اور اس طرح کا نکھٹو وزیر اعظم اس ملک کو نہیں چاہیے۔